کیمیکل کو نہ استعمال کیا جائے کوئی دوائی وجود میں نہیں آ سکتی. تو دنیا پر ڈاکٹریٹ کی دنیا پر جابر بن حیان کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پر اعتراض کرنے والوں، قرآن نے ایک معاملے کو حل کیا، جابر بن حیان کو تمہارے سامنے لا کر کے کھڑا کیا. اور آگے چلیے، آپریشن کرتے ہیں، گڈا جائیے، بھاگلپور جائیے، MBBS ڈاکٹر سے پوچھیے کہ سر جب آپ آپریشن کرتے ہو تو اس آپریشن میں جو کینچی کا استعمال ہوتا، جو سیزر کا استعمال ہوتا، جو بلٹ کا استعمال ہوتا، یہ کس کا ڈیزائن کیا ہوا، کس کا بنایا ہوا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یورپ کا وجود نہیں تھا اس وقت میں جب ان چیزوں کو 300 آلات آپریشن کرنے کے وجود میں آ چکے تھے. ان آلات کو وجود میں لانے والے کا نام، مکتب سے پڑھنے والا، قرآن کریم کو جاننے والا، قرآن کریم کا ایک طالب علم، اس کا نام ابو القاسم الزہراوی ہے. دنیا والوں اور 2 قدم آگے بڑھاؤ. آج تم کرونا کو پہچانتے ہو نا کہ کرونا ڈیلٹا ویرینٹ بن گیا، اب بڑا ہو گیا ہے کرونا. اب ہفتے میں 2 دن آتا ہے، وہ صرف سنیچر اتوار 2 ہی دن کرفیو لگتے ہیں نا. تو اس کا مطلب کرونا عقل مند ہو گیا. اب وہ اسکول جانے لگا ہے، پورے ہفتہ اسکول میں رہتا ہے اور 2 دن چھٹی ملتی، چلو گھوم کے آئے، لوگوں کو کھا پی کر کے آئے. اس لیے DM صاحب کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے 2 دن لاک ڈاؤن. یا پھر کورونا کب آتا ہے؟ رات کو 8 بجے کے بعد. پورے دن بیچارہ ڈیوٹی کرتا ہوگا. شور مت کیجیے بھائی، دیکھیے شور مت کیجیے، ہاں خاموشی سے. اس کرونا کو بھائی دیکھیں، بات قرآن کی ہے، میں قرآن سائنس سے بات کر رہا ہوں. بات تو بولنی مجھے بتانی پڑے گی، ورنہ اس موضوع پر، اس ٹاپک پر کم بیان ہوتا ہے. تو یہ کرونا ایک کیا ہے؟ انفیکشن ہے، ایک کیڑا ہے، ایک کیٹانو ہے، ایک وائرس ہے، انفیکشن. لیکن آج کل وہ وائرس ڈیلٹا ویرینٹ طاقتور بن گیا اور لوگ بولنے لگے ہاتھ دھوئے. ہمارے نبی تو 1450 سال پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ارے ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو تو وہ کھانا برکتی ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے. یوگی جی کے پاس حدیث پہنچے ہیں، ہم کیوں حدیث کو مانے؟ تمہارے نبی کو نہیں مانتے؟ ہم نہیں مانو گے. کرونا کا ہم منواتے ہیں تم سے. اب کرونا آ کر کیا 2 ٹائم نہیں، اب پورے دن میں کم سے کم 20 مرتبہ ہاتھ دھوتے. ہاتھ دھو جلدی سے، نبی کی سنت پر عمل کرو. آپ جھک مار کر کرنا پڑے گا. ہمارے نبی 1450 سال پہلے کہے ہاتھ دھو لو تو نہیں دھوئیں گے. اب کورونا نے آ کر کے دھلوا دیا. بڑھیا، کوئی دھوئے نہیں بلکہ اب ہینڈ سینیٹائز بھی لگا. ویسے نہیں، اب ہینڈ سینیٹائز بھی لگا. اسی لیے کہتے ہیں اوپر والا جب کبھی کبھی آتا ہے اپنے پہ، جب وہ کام لینا چاہتا ہے تو وہ کس سے کام لے لیتا. مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ کورونا آیا تھا اس وقت میں 2-3 چیز سامنے تھی. ایک تو ہم لوگ وہ احتجاج کر رہے تھے کس کا؟ CAA کا، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کا، جو قانون بنا بھی NRC CAA کا. تو CAA کا اصل مقصد کیا تھا؟ الگ الگ، ہندو الگ، مسلم الگ الگ ہو جاؤ. تو اللہ نے کہا کہ الگ الگ کرنے کا بہت شوق چڑھا ہے نا تم لوگوں کو. لوگوں کورونا پہ بیچ کر کے تم کو تمہاری بیوی سے الگ کر دیتے اور 6 فٹ کی دوری ابھی تک چل رہا ہے. یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ وہ کورونا نہیں، وہ اللہ کی مار ہے. بہرکہ کورونا آیا، اب اس کورونا کو کیسے پہچانیں؟ اس کے لیے تھیوری ہونا چاہیے، اس کے لیے لیب ہونا چاہیے، ٹیسٹنگ لیب ہونا چاہیے. دنیا والوں یہ احسان ماننا پڑے گا. اگر کورونا یا کیٹانو یا وائرس کو پہچاننے کا تھیوری اگر کسی نے بنایا آج تک، وہ یورپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، چائنا کا بنایا ہوا نہیں ہے، جرمنی کا بھی نہیں ہے. وہ تھیوری اگر کسی نے بنایا، وہ قرآن کریم کا حافظ، وہ مدرسے کا پڑھا ہوا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کا ہے، جس نے ٹیسٹنگ کٹ بنا کر اور کورونا جیسے انفیکشن وائرس کو پہچاننے کا ایک تھیوری لوگوں کے سامنے رکھا ہے. آج تم ہماری مسجد پر نشانہ سادھتے ہو. بتاؤ، یورپ میں تھا ٹیسٹنگ لیب. سائنس کو ٹیسٹ پہچاننے کے لیے، وگیان کو پیدا کرنے کے لیے لیب کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں کہیں نہیں تھا. اشبیلیہ اسپین ایک ملک ہے، اس اسپین کے ایک شہر اشبیلیہ کے اس مینارے کے اندر ایک امام صاحب کے ذریعے سے ایک ویگیانک لیب چلایا جا رہا تھا. وہی سے ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ کوئی بھی انفیکشن یا کوئی بھی انفیکشن کیسے آگے بڑھتا ہے، کوئی کیٹانو، کوئی جراثیم کیسے کام کرتا. دنیا کے اندر سب سے پہلا ٹیسٹنگ لیب
اسپین کے اندر سب سے پہلا ڈاکٹریٹ کے اوزار کو جنم دینے والا ابو القاسم الزہراوی، اور انفیکشن کو پہچاننے والا کون، اس کی تھیوری کس کی؟ ابو بکر محمد بن زکریا کی۔ اور کیمسٹری، جب تک کیمسٹری نہیں پڑھو گے تو تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، فزیشین نہیں بن سکتے، سرجن نہیں بن سکتے، MBBS نہیں بن سکتے، MD نہیں بن سکتے۔ تو کون بنایا اس کو؟ اس کو بنانے والا جابر ابن حیان۔ اور 2 قدم آگے بڑھاؤ، علم بصریات جس کو بولتے ہیں ایجوکیشن آف آپٹکس، آنکھوں کا علم، آنکھوں کی جانکاری، جب تک یہ کتاب نہ پڑھی جائے وہ بڑا ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ سب سے بڑی کتاب آنکھوں کی سرجری کے اوپر کس کی؟ ابن سینا کی اور ابن ہیثم کی۔ ابن سینا کی 2 بڑے مورخ گزرے ہیں، اور دنیا کے اندر اس سے بڑی کتاب آنکھوں کے ڈاکٹریٹ کے لیے کوئی نہیں۔ اس کتاب کا نام المناظر، اور المناظر کے بارے میں بڑے ودوان نے کہا ہے on the earth the most important book as education of optics، اسی سے آپٹیکل ہے، اسی سے آپٹکس کا مطلب چشمہ آتا ہے، اور یہی ہے وہ ابن سینا جنہوں نے یہ کیمرہ بنایا، اس کے اندر برننگ گلاس رکھی گئی۔ یہ کیمرہ بنانے والا کون؟ جرمنی، لندن، یورپ نہیں، احسان ہے تو قرآن پڑھنے والا ابن سینا کا جس نے یہ برننگ گلاس بنایا۔ اور پھر دنیا سے پوچھو کہ گھڑی کس نے وجود میں لایا ہے؟ کسی تمہارے یہ گیلیلیو نے؟ بلب کون بنا؟ گیلیلیو۔ کیمرہ کون بنا؟ گیلیلیو نہیں۔ 700 سال پہلے ان سے 700 سال پہلے بھی اس دھرتی کے اوپر ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے، خلیفہ ہارون رشید۔ انہوں نے فارس کے شالیماران بادشاہ کو واٹر کلوک پیش کیا تھا۔ اس سے 7 سال پہلے، جرمنی سے 700 سال پہلے دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کا آوشکار ہو چکا تھا، ان تمام چیزوں کا وجود ہو چکا تھا۔ لیکن آج جناب قرآن پر اعتراض کرتے لوگ بولتے ہیں کہ اچھا آپ کے قرآن میں اور کیا بلٹ ٹرین ہے، آپ کے قرآن میں ہوائی جہاز ہے۔ ہم کہتے ہیں بے وقوف، ہوائی جہاز کیا؟ قرآن کریم میں جتنی بھی تیز رفتار سواری چل سکتے، بلٹ ٹرین کیا؟ جیٹ ایئر ویز، ایئر انڈیا، انڈیگو قرآن میں، سب چیز قرآن میں۔ پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ آج کل اگر آپ بیٹھ جائیں گے کس پہ، راکٹ پہ، بہت تیز سواری ہوتی ہے، ہوائی جہاز پہ بیٹھیں گے تو 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر۔ ایک مرتبہ ہم لوگ جا رہے تھے بھونیشور، ہم تھے اور شاید مجاہد اسلم ندیبی صاحب، کلکتہ سے بھونیشور جانا تھا، 6 بجے کی فلائٹ تھی۔ وہ جیسے ہچکولے لینے لگی تو ہم لوگوں نے تو جناب کاپی قلم نکال لیا تھا کہ فلاں کا پیسہ ہمارے پاس اتنا، فلاں کا پیسہ اتنا۔ اوپر جانے کے بعد میں جب کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہوائی جہاز میں ہیں، بس وہاں کبھی کبھی ایسے تھریٹنگ ہوتی ہے، ایسی ہوائی جہاز ایسا ہلتا ہے، وہ فلائٹ اس طرح ہلنے لگتی ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ بس اگر یہاں کچھ ہوا، ارے نیچے زمین پہ گاڑی واڑی کم سے کم اٹک پٹک تو جاتی ہے، کود جائے، وہاں سے کودنے کے بعد بس ختم، بیچ میں حالت ہے۔ تو ہوائی جہاز اوپر میں 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر کی اس کی دوری ہوتی، اس کی رفتار ہوتی۔ اس سے بھی زیادہ رفتار کسی کے ہے؟ چیلنج کرنے والا کر سکتا کہ آپ کے قرآن میں ہے؟ ہوائی جہاز کون بنایا؟ ہوائی جہاز کو بھی ڈیزائن کرنے والا ابو حذیفہ، فرانس کے ابو حذیفہ مسلمان تھے، وہی بنائے۔ 2-2.5 گھنٹے تک آسمان پہ رہے تھے۔ وہ پر کون سا بنایا ہوا تھا؟ وہ لکڑی کا پر بنا کر کے آسمان پہ رہے۔ کون؟ قرآن پڑھنے والا۔ یہ صرف ایک ایگزامپل ہے دنیا والوں۔ امریکہ نے یہ تھیوری پیش کی کہ باڈی کو 3 دن تک نہیں رکھ سکتے، لیکن ابھی جدید سائنس کا یہ کہنا ہے کہ کسی آدمی کی موت ہو جائے تو 3 سال 4 سال 5 سال اس کی باڈی رکھ سکتے ہیں۔ کہاں سے نکالی یہ تھیوری اس نے؟ آپ کہیں گے کہ جدید سائنسدانوں کی ایجاد نہیں، قرآن کریم کی ایجاد ہے۔ قرآن میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ فرعون کی لاش کہاں ہے؟ فرعون مصر میں، کیا کسی کیمیکل میں ہے؟ نہیں، پڑھیے اس کی حقیقت فرعون کی لاش کی۔ بال بھی ہے یہاں پہ، تھوڑے سے بال بھی، ابھی بھی آج کے زمانے تھوڑے بال ہیں، کھال بھی ہے، سوکھی بھی ہے، ہڈی ہے، گوشت سوکھ گیا ہے، لیکن ہے اس کے لاش۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تمہاری باڈی کو آنے والے RSS والوں کے لیے، بجرنگ دل والوں کے لیے، لال بھجکتر کے لیے، CM کے لیے، ہم سب کے لیے نشانی بنا سکتے ہیں کہ تم جو قرآن کا منکر ہو، ماننا پڑے گا دنیا والوں، یہ قرآن 1450 سال کے لیے نہیں ہے۔
آج اگر تم اپنے دماغ سے کوئی چیز اگر بناتے ہو، ایسی چیز جو یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے یہ تخلیق کی ہے، تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ تم پیدا کس سے ہوئے؟ ابا آدم سے، تمہارے بھی دادا پردادا وہی ہے نا، اور ابا آدم کو نالج دے دی گئی تھی جو تم نے یہ چیز آج بنائی۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، ساری چیزوں کی خبر دے دی تھی۔ آج اگر تم نے میزائل بنایا، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے آج میزائل بنایا، تو یہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو نالج اس کے دماغ میں آیا وہ نسلاً بعد نسلین، ان کے ابا در ابا، فور فادر، ان کے لکر دادا سکر دادا، ہمارے ہم سب کے دادا آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر وہ نالج ان تک آئی ہے۔ قیامت تک جتنی بھی چیزیں وجود میں آئیں گی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا يَخْلُقُ، فعل مضارع، اللہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، ما لا تعلمون، ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کو you don't know and we don't know and the lots of people doesn't know in the entire world، دنیا کے اندر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اسی لیے قرآن کریم پر انگلی اٹھانے والوں، قرآن کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ، قرآن کریم کے ایک ایک آیت کو پڑھ کر دیکھنے کی کوشش کرو، تم کو جو بھی قرآن میں چاہیے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انشاءاللہ اس قرآن کریم کے اندر تمہیں ضرور ملے گا۔ مولانا عبداللہ سالم ایک طالب علم ہے، میں اگر کوئی تھیوری پیش کرتا ہوں، کوئی تحقیق پیش کر رہا ہوں، تو علماء کرام کے صدقے میں تحقیق کرتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے اپنی تحقیق پر، اپنے اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ ہماری تحقیق کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ایک کتاب نہیں، دو کتاب، تین کتاب، چار کتاب، آتھینٹک بکس کو پڑھنے کے بعد وہ تھیوری سامنے لائی جاتی ہے۔ درد کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ ایک ڈاکٹر نے تھیوری پیش کی، اس ڈاکٹر نے کہا کہ اگر کہیں پر کوئی درد ہوتا ہے تو اس درد میں کھال کام نہ کرے تو کھال کو کاٹ کر نکال دو، دوسری کھال لگا دو، پھر دوائی کرو تو وہ زخم صحیح ہو جاتی۔ تو ڈاکٹر تیجسن نے یہ کہا کہ شاید یہ میری تھیوری ہے، میں اس تھیوری کا مالک ہوں، لیکن حافظ قرآن تھا وہاں پر، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ تھیوری تو 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ارے کیسے ہو سکتا، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا، یہ تو میں نے جنم دیا ہے، یہ تھیوری میری بنائی ہوئی ہے کہ اگر کہیں پر باڈی میں کوئی چیز کام نہ کرے، کوئی کھال، تو اس کو کاٹ کر ہٹا کر دوسری کھال لگاتے ہیں تاکہ دوائی اثر کرے، تاکہ اس میں احساس ہو۔ یہ تو میری تھیوری۔ آپ کے مکتب کا پڑھا ہوا بچہ اس نے کہا کہ آپ کی نہیں ہے گرو جی، 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ قرآن کریم کی آیت ہے، بے شک جو کافر، بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، کیا کہتا اللہ تبارک و تعالی؟ سوفا، یقین کا معنی مضارع میں داخل ہوتا ہے، یقین کا فیوچر میں ڈیفینیٹلی، امیڈیٹلی، سوف نصلیہم عن قریب، ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے، نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم، جب اس کی کھال جل جائے گی، جلودن بدلناہم جلودن غیرہا، تو دوسری کھال اس پر چڑھائیں گے۔ کیوں چڑھائیں گے؟ تاکہ اثر کرے، آگ سے جلائیں گے تو اثر مزہ چکھے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے دوسری کھال ڈالی تاکہ دوائی اثر ہو۔ تو بتا رہے سیم تھیوری ہے کہ نہیں، قرآن کریم کی تھیوری ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ is that clear, is it truth, is it the message of قرآن؟ کہاں تھا ڈاکٹر؟ حوالہ لکھ لیجئے، چیانگ مائی یونیورسٹی تھائی لینڈ، ڈپارٹمنٹ آف آٹونومی، جیانگ تیجسن ڈاکٹر کا نام، آج کے زمانے میں عبداللہ نام ہے اس ڈاکٹر کا۔ جب اس نے کہا کہ یہ 1450 سال پہلے قرآن نازل ہوا، اور سیم وہی تھیوری جو میرے دماغ میں آئی ہوئی وہی چیز ہے، وہ ڈاکٹر سب سے پہلے حجاز پہنچتا، وہاں کے کانفرنس میں لوگوں کو کہتا ہے کہ او پیپل، او لوگوں، فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو کنورٹ مائی ریلیجن انٹو دا اسلام۔ اللہ، میں سب سے پہلے اپنے مذہب کو اسلام سے کنورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کو بدنام کرنے والوں کہ اسلام تلواروں کے دھار پر چلتا ہے، پرچار ہوتا، کس نے کہا تم کو اسلام پرچار تلواروں کے زور پر نوک پر پرچار کیا گیا؟ پوچھو ڈاکٹر تیجسن سے، کیا آپ کو کس نے تھائی لینڈ جیسی جگہ کے اوپر جہاں پر سیکیور پیلیس مانا جاتا، آپ کے اوپر کس مولانا نے آپ کو تلوار دکھایا یا آپ کو مجبور کیا؟ آپ کو کون سے عالم دین نے آپ کو
आपको टारगेट किया, आपको मजबूर किया कि नहीं आप नहीं मानोगे, इस्लाम को नहीं कबूल करोगे तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, आपका सर तन से जुदा हो जाएगा। उन्होंने जाकर कहा कि नहीं, हम जिस चीज को भूले हुए थे, जो भी थ्योरी हम पेश करते हैं वो जदीद साइंस हमको कुरान में मिल जाता है। तो इसलिए कुरान 1450 साल पहले के लिए नहीं था, वो कुरान टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक के लिए तमाम, चाहे वो ओल्ड साइंस हो, न्यू साइंस हो, कोई भी साइंस हो, सबको वजूद बख्शता है कुरान अपने पेट से। कुरान झूठा नहीं हो सकता, साइंस से झूठा हो सकता। मेरे भाइयों, चूँकि 2 घंटे का सफ़र यहाँ से हमको ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है, साइंस और कुरान के हवाले से बात होगी। सबसे पहली बात तो ये गुजारिश करूँगा आप सभी हजरात से, मेरे नौजवान साथियों, खुसूसन नौजवानों से, अभी एक प्रोग्राम और भी 31 तारीख को, वहाँ आपकी ज़िम्मेदारी क्या है नौजवानों, मैं उस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह बात करूँगा। लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि ज़िम्मेदारी उठाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो 20वें साल में जब आप पहुँचे थे तो आपने एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उठाई थी, उस ज़िम्मेदारी को उठाइए। इंशाअल्लाह ये कौम सिर्फ इन्होंने अपने वक़ार को खोया है, वो हम अपने अमाल बद की वजह से खोए हैं, वरना हमारे पास जो ये किताब है इसके अंदर किसी भी चीज़ की कमी अल्लाह ने नहीं रखी। सिर्फ ज़रूरत है उसको कुरेद कर निकालने की और उसको समझने की, लोगों के सामने पेश करने की। मेरे पास वक्त की किल्लत है, वक्त की कमी है, इसीलिए मुझे अगला सफ़र शुरू करना है। बाकी मुबारक अमल और बहुत बड़े उलमा किराम जिनके मैं भी फ़ैन हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, वो लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनका बयान भी होना है और मुबारक अमल आपके सामने वजूद में आना है। उसको देखकर प्रोग्राम को कामयाब करके जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत मुफ्ती साहब का, उनकी पूरी टीम का, आपके इस गाँव वालों का, बहुत मोहब्बत दी, हमारी बात गौर से सुनी। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।